اچھا جی، تو اب یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت نحو کا اب ہمارا سبق شروع ہونے والا ہے۔ مصنف علیہ رحمٰ نے فرمایا فہذا مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیت مبوبا مفصلا، جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل پڑھیں گے، جو ہفتے اتوار والے دن پڑھیں گے۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر مصنف علیہ رحمٰ نے فرمایا فہذا، یہ جو ہاذا ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کے ذریعے، اس میں اشارہ جو ہے نا وہ اس چیز کی طرف کیا جاتا ہے کہ جو چیز محسوس ہو، مبصر ہو، محسوس ہو یعنی اس کا احساس کیا جائے، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس دیکھنے کو میں آئے۔ دیکھا جائے، آنکھوں سے دیکھا جائے۔ تو اب یہ جو کتاب ہے یہ تو مصنف علیہ رحمٰ کے ذہن میں موجود ہے، خارج میں تو موجود ہے نہیں، تو گویا کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں اشارے کے ذریعے جو چیز خارج میں موجود ہے نا اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو چیز نظر میں آئے۔ تو چونکہ مصنف علیہ رحمٰ نے جو فہذا کا جو مشار علیہ بنایا وہ کتاب کو بنایا ہے، اب کتاب تو خارج میں موجود نہیں ہے نا، کہ خارج میں موجود ہے ذوالفقار صاحب؟ ابھی موجود تو نہیں ہے نا سر۔ ہاں، تو اس کی طرف اشارہ کرنا جو ہے نا کیا ہے کہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس بات کا جواب یہ دیا، اس کا صاحب الہام نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محسوس کی دو قسمیں ہیں، ایک محسوس حقیقی، دوسرا محسوس حکمی۔ محسوس حقیقی تعریف اس کو کہتے ہیں کہ جس کو حواس خمسہ میں سے کسی ایک یا دو یا تین کے ذریعے محسوس کیا جائے، جیسے کہ موجودات، جتنے موجودات ہیں ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ہوا کو جب محسوس کرتے ہیں تو کس حوالے سے کہ وہ جو ہے جب ہمیں لگتی ہے تب سردی کو محسوس کرتے ہیں، کسی کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتے ہیں۔ اور محسوس حکمی کی تعریف کیا ہے؟ اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جو ذہن میں اس قدر مستحضر ہو گویا کہ محسوس مبصر ہے۔ تو یہاں پر ہذا کا مشار علیہ محسوس حکمی ہے، لہذا اب آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یعنی آپ کا اعتراض ختم ہو گیا۔ گویا کہ مصنف علیہ رحمٰ کے ذہن میں یہ جو کافیہ ہے، یہ جو ہدایت النحو ہے، یہ اس قدر حاضر تھی گویا کہ یہ حاضر ہے، مستحضر تھی، اس قدر مستحضر تھی گویا کہ کیا ہے یہ حاضر ہے۔ تو اس وجہ سے مصنف علیہ رحمٰ نے محسوس حکمی کی طرف اشارہ کیا ہے، محسوس حقیقی کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ہاں اگر محسوس حقیقی مراد ہوتا ہے یہاں پر مشار علیہ سے تو تمہارا اعتراض ہو سکتا تھا، یہاں پر مصنف علیہ رحمٰ نے جو مشار علیہ جو قرار دیا ہے وہ محسوس حکمی کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ لفظ مضبوط، یہ مضبوط، یہ جو لفظ مضبوط جو ہے نا یہ مختصر کی صفت ہے، اور بعض نسخوں میں مختصرتن آیا ہے جو کہ کاتب کی غلطی ہے، ٹھیک ہے نا جی، مختصرتن نہیں آ سکتا، مضبوط نہیں آ سکتا، مختصرتن نہیں آ سکتا، سمجھ میں؟ یہ بات یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں مضبوط کا لغوی معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں مضبوط کا لغوی معنی ہے لکھا ہوا یا ضبط کیا ہوا۔ تو مضبوط کا مطلب کیا ہوا؟ مضبوط کا مطلب یہ ہوا کہ جو دو جلدوں کے درمیان لکھا ہوا ہے نا، جو دو جلدوں کے درمیان جو مضبوط کیا ہوا ہے، جو محفوظ کیا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مضبوط کہا جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمٰ نے فرمایا کہ فن نحوے، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہذا مختصر مضبوط فی النحو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ رسالہ مختصر ہے نحو میں۔ رسالہ جو معنی کر رہا ہے، معنی جو ہم کر رہے ہیں وہ مضبوط کا معنی کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ رسالہ مختصر ہے جی ذوالفقار صاحب، رسالہ کس کا معنی ہو رہا ہے؟ اس کا مضبوط میں ہاں حضرت مضبوط، یہ ہدایت النحو کے بارے میں ہو رہی نا، یہ ہاں رسالہ مختصر ہے ہاں، نحو کا، تو نحو نحو میں۔ میں، تو یہاں پر جب نحو میں کہا نا مصنف علیہ رحمٰ نے کہا جب نحو میں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نحو بنا ظرف، نحو کیا بنا؟ ظرف، درخت، درخت نہیں، ظرف، جس طرح دیکھو میں جس طرح آپ کو یوں کہوں کہ دیکھو پانی گلاس میں ہے، پانی گلاس میں ہے، تو جی جی، گلاس جو ہے وہ پانی کے لیے ظرف بنا، گلاس پانی کے لیے کیا بنا؟ ظرف بنا۔ تو اور پانی کیا بنا؟ مظروف، پانی کیا بنا؟ مظروف، مظروف۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ اب مطلب یہ ہوا کہ یہ جو رسالہ ہے یہ مختصر ہے، نحو میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو رسالہ ہے نحو میں ہے، نحو بنا رسالے کے لیے ظرف،
نحو کیا بنا رسالے کے لیے؟ ظرف. ظرف. اور رسالہ کیا بنا؟ مظروف. مظروف. جی جی. رسالہ کیا بنا؟ مظروف. مظروف. ٹھیک ہے جی. اب جی. ذرا سمجھنی ہے بات، یہ یہاں پر ایک نقطہ ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. آگے جی. مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا، یہاں پر آپ نے یہاں پر پڑھا تو یہاں پر جو ہے یہ جو نحو یہ بن گیا ظرف. نحو کیا بن گیا؟ ظرف. اور جو رسالہ ہے یہ بن گیا مظروف. جی درست کا نحو کیا بنا؟ مظروف. نحو بنا ظرف. نحو کیا بنا؟ نحو بنا ظرف. نحو ظرف. ظرف بنا اور رسالہ مظروف بنا. ہاں یاد ہاں. رکھیں. اچھا آگے چلو. جمعت فیہ مہمات النحو، کہ میں نے اس میں نحو کے مسائل جمع کیے. میں نے اس میں مطلب یہ کہ اس مختصر میں نے نحو کے مسائل جمع کیے. تو اب دیکھو اس میں نے نحو کے مسائل جمع کیے مختصر میں. جب مختصر میں نحو آ گیا، مختصر میں کیا آ گیا؟ نحو. تو اب مختصر کیا بنا؟ ظرف. نحو کیا بنا؟ مظروف. مظروف. ٹھیک ہے جی. پہلے آپ جی نے جی. کیا پڑھا؟ پہلے آپ نے پڑھا نحو ظرف تھا اور رسالہ مظروف. اب کیا بنا؟ آپ یہاں پر نحو جو مظروف ہو گیا اور مختصر جو ہے وہ ظرف بن گیا. ظرف بن اب گیا. اس کو کہتے ہیں ظرفیت الشیء لنفسہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرفیت الشیء لنفسہ. لنفسہ. اور یہ جب ظرفیت الشیء جو لنفسہ یہ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک چیز ظرف بھی ہو مظروف بھی ہو. میں یوں کہوں کہ پانی جو ہے نا، پانی جو ہے نا یہ گلاس کے لیے ظرف ہے، یا پانی جو ہے نا گلاس کے لیے مظروف ہے. بھائی پانی گلاس کے لیے مظروف تو ہے لیکن ظرف نہیں بن سکتا. جی 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 جی. ہاں حضرت برابر ہے، بات تو صحیح ہے. دیکھو نا معنی کیا بن رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ رسالہ مختصر ہے نحو میں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نحو میں مختصر ہے، یہاں تک ٹھیک ہو گیا. آگے پھر کہہ رہے ہیں کہ جمع کیا میں نے اس مختصر میں نحو کے مسائل. نحو اب نحو بن گئی کس میں؟ نحو آ گئی مختصر میں. مختصر پہلے میں. مختصر تھا نحو میں، اب نحو آ گئی مختصر میں. تو اب ایک چیز جو ہے نا کیا ہے کہ مختصر بھی وہ مظروف بھی بن رہی ہے اور ظرف بھی بن رہی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. یعنی جائز اس نہیں طرح ہے. نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک چیز کو آپ ظرف بھی بناؤ اور مظروف بھی بناؤ. تو اس کا ماشاء ہم اللہ. جواب دیتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا نا فہذا مختصر فی النحو، تو یہاں پر ہی ضمیر محذوف ہے. کہاں پر؟ کہ اصل عبارت یوں بنے گی ھذا مختصر مضبوط فیہ النحو. فیہ النحو کیا بنے گا؟ فیہ النحو، کہ بھئی یہ رسالہ مختصر ہے، اس میں نحو ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اصل بات. ہاں اصل کیا عبارت کیا ہے؟ فہذا مختصر مضبوط فیہ النحو، کہ بھئی یہ رسالہ مختصر ہے، اس میں نحو ہے. تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ نحو بنا مظروف، رسالہ بنا ظرف. ظرف. ٹھیک ہے جی. اور دوسری عبارت میں بھی نحو مظروف اور رسالہ جو ہے نا کیا ہے کہ ظرف بنا. تو اب کوئی خرابی لازم نہیں آئی. پوری عبارت سیدھی. اب ٹھیک ہو گیا نا؟ الحمدللہ حضرت. ہاں تو حضرت فی النحو بھی نہیں بولیں گے ہم، اگر یہاں ہا ہے تو فی ہی النحو ہوگا وہ اصل ہاں درست. جی جی الحمدللہ حضرت. وہ ہا ضمیر جو ہے حضرت مختصر رسالے کی طرف لوٹ رہی نا. ہاں ہاں بالکل. تو اب صحیح ہو گیا نا بات؟ جی جی حضرت اب کلیئر ہوگی؟ الحمدللہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں ذرا. یہ نقطہ تھا میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ الا ترتیب الکافیہ. یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ جی ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ عبارت کیوں لائی؟ بھائی بات تو یہ ہے نا کہ یہ مصنف علیہ الرحمٰن نے عبارت لائی کیوں؟ ٹھیک ہے جی. پہلی تو بات یہ ہے یہ لائی کیوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ اس لیے ذکر کی تاکہ یہ کتاب عمدہ ہو جائے. جتنا دیکھو نا یعنی کافیہ کی طرف انہوں نے نسبت کیوں کی؟ کہتے ہیں کافیہ کی طرف انہوں نے نسبت اس لیے کی تاکہ یہ کتاب عمدہ ہو جائے. جس طرح دیکھو کہ بھئی کعبے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جس طرح کہا جاتا ہے نا بیت اللہ، تو بیت اللہ کی عظمت بن گئی. تو اسی طریقے سے یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن کیا ہے کہ بھئی یہ کتاب عام نہیں ہے، یہ کافیہ کی ترتیب پر ہے.
تو جب سنانے طالب علم نے کافیہ کی ترتیب پر ہے تو اس کو شوق سے پڑھے گا، اس کو محنت کے ساتھ پڑھے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی جی حضرت، وہ مقبول کتاب کی طرح ترتیب یہ کتاب کو بول رہے ہوں مصنف ہاں علیہ ہاں، رحمہ. مطلب یہ کہ اپنے کتاب کو جو ہے نا، اپنے کتاب کو کیا اپنی کتاب کو کیا کیا، اپنی کتاب کو عمدہ بنانے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت کو ذکر کیا. ٹھیک ہے جی. تو جی پھر کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ کافیہ کی ترتیب پر ہے. کہتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو عمدہ تو بنایا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کافیہ میں تو موجود ہیں لیکن یہاں پر موجود نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی حضرت. بہت سے بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں کافیہ کی ترتیب پر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز کافیہ میں ہو وہ بھی یہاں پر ہونی چاہیے نا. جی جی حضرت، لازمی ہے وہاں ویسی دیر جواب یہاں پہ بھی ویسی دینا. ہاں، تو جیسے دیکھو مبتدا کا شرط کی معنی کو متضمن ہونا، سمجھ آئی بات؟ اور جی اسی یعنی یہ مبتدا کا شرط کی معنی کو متضمن ہونا یہ کافیہ میں تو ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے. اور اسی طرح ایسے اسماء اعداد جو فاعل کے وزن پر ہیں، جس طرح دیکھو کہ بھائی ثالث، واحد ہیں، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اسم فاعل کے حکم وغیرہ میں ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے. یہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو اسم فاعل کے حکم میں نہیں لیا گیا. تو اس کا اچھا. جواب کیا ہے؟ ان کا جواب یہ ہے کہ جی آپ کی بات درست ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کا جواب پہلے ہی ذکر فرما دیا، فرمایا کہ یہ مختصر ہے. اور ظاہر بات ہے جو مختصر ہوتا ہے اس میں کما حق کو سارے مسائل ذکر نہیں کیے جاتے. سمجھ میں آئی بات؟ چنندہ مسائل ذکر کرے نا. ہاں، تو ظاہر بات ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کما حق ترتیب کو تو وہاں کا وہی مسائل ہے، نہیں ہے. ترتیب کافیہ والی ہے لیکن ہے مختصر اس سے. ہاں جی جی جی. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ بھئی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کہا یہ مختصر ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے کہا مختصر ہے، ہم نے آپ کی بات مان لی، لیکن اور آپ نے کہا یہ کافیہ کی ترتیب پر ہے، تو کہیں کہ یہ بات آپ کی کہنا درست نہیں ہے. کافیہ کی ترتیب پر ہے کہنا درست نہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ کافیہ میں جو منادہ کی بحث ہے نا وہ تحذیر سے مؤخر ہے، اور اسی طریقے سے لیکن جہاں پر مقدم ہے، یعنی منادہ کی بحث جو ہے یہ ایک تحذیر آتا ہے، تحذیر سے مؤخر ہے اور یہاں پر مقدم ہے. اسی طرح اسم، فعل، حرف ما اپنے خواص کے یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ہدایت النحو میں شروع میں مذکور ہیں جبکہ کافیہ کے شروع میں مذکور نہیں ہیں. تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ مصنف علیہ الرحمہ کو یہ بات ذکر نہیں کرنی چاہیے تھی. کیوں کہ بھئی آپ نے کہا ترتیب کافیہ کی ترتیب پر ہو، تو کافیہ کی ترتیب پر تو یہ ہونا چاہیے وہاں پر کافیہ میں کیا ہے، منادہ کی جو بحث ہے نا وہ تحذیر سے مؤخر ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ منادہ کی بحث جو ہے وہ تحذیر سے مقدم ہے. تو بتائیے کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ کافیہ کی ترتیب پر ہو تو پھر ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جہاں پر منادہ کی بحث جو ہے نا کس سے تحذیر سے مؤخر ہونی چاہیے لیکن یہاں پر مخر مقدم ہے. اور دوسری انہوں بات یہ ہے مقدم. کہ یہاں پر اسم، فعل، حرف جو ہے نا اپنے خواص کے ساتھ ہدایت النحو میں شروع میں مذکور ہیں جبکہ کافیہ میں مذکور ہی نہیں ہے. تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ جو آپ نے عبارت لائی ہے یہ درست نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی ترتیب سے مراد ابحاث کلیہ ہیں نہ کہ ابحاث جزیہ. ٹھیک ہے نا جی، ابحاث کلیہ ہیں یعنی جو باتیں کافیہ میں ہیں وہ باتیں یہاں پر ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ترتیب کافیہ میں ہے وہ ترتیب یہاں پر بھی ہو. بات یہ ہے اچھا. کہ جو مسائل کافیہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ مسائل یہاں پر بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن من کل الوجوہ جس طرح وہاں ترتیب ہے اس طرح نہیں بیان کیا گیا. بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہدایت النحو تب پڑھائی جاتی ہے، ہدایت النحو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ طالب علم جو ہے وہ جب کافیہ پڑھے تو کافیہ طالب علم کے لیے آسان ہو جائے. اور اگر ہم بالکل ترتیب وہی رکھتے جو ترتیب صاحب کافیہ نے رکھی ہے، اگر ہم بالکل وہی ترتیب رکھتے تو پھر تو ہدایت النحو لکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے نا. بھئی ہدایت ہاں. النحو لکھنے کا فائدہ ہے کہ طالب علم کو فائدہ پہنچے. اور جی جی جب جی. ہم نے جیسے وہ وہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے جو ہے نا لکھا ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اسی طرح لکھ لیں تو پھر تو جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں رہے گا، وہ مقصد فوت ہو جائے گا. ہمارا مقصد تھا کہ بھئی کافیہ سمجھنا، اور کافیہ تب سمجھی جائے گی کہ جب بعض مسائل کو آگے اور بعض مسائل کو پیچھے ذکر کیا جائے گا
تب جا کر جو ہے نا قافیہ سمجھ میں آ جائے گی. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ الحمدللہ حضرت. تو اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر الٹ پلٹ کیا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے جی. اچھا ہاں اس ترتیب پہ نہیں ہے، مگر جو موضوع وہاں چھیڑے ہوئے ہے قافیہ میں وہ سے مختصر موضوع انہوں اپنی مختصر رسالے میں چھیڑے، یعنی ہاں ہدایت النحو کے مصنف. مگر ہاں کما حق مسائل نہیں لکھے. ترتیب ہاں اس واسطے الٹ پلٹ ہے کیونکہ بچے کو جب نحو سیکھتا نوے سے نکل کے آتا تو ہدایت النحو اس کو رہتی اور تھوڑی آسان رہتی. قافیہ کیا ہے جی مشکل ترین، تو جی قافیہ جی سمجھنے کے واسطے ہدایت النحو پڑھاتے بچوں کو. جی جی. اچھا پھر انہوں نے سوال کیا تھا کہ بھئی اسم فعل حرف ما اپنے خواص کے ہدایت النحو کے شروع میں مذکور ہیں جبکہ قافیہ میں مذکور نہیں ہے، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہم آپ کی بات تسلیم ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی ہدایت النحو میں اسم اور فعل حرف ما اپنے خواص کے موجود ہیں، صراحتاً موجود ہیں، لیکن قافیہ میں جو ہے نا کیا ہے کہ موجود ہیں، وہ ضمناً موجود ہیں. سمجھ آئی بات؟ وہ ضمناً طور پر موجود ہیں، صراحتاً موجود نہیں ہیں، لیکن موجود تو ہیں نا. بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا موجود نہیں ہے، ہم اس بات کا جواب دیتے ہیں موجود تو ہیں اگرچہ صراحتاً نہیں ہے لیکن ضمناً موجود ہے. جی ایسا ذوالفقار صاحب. سر یہ کما حق ہو اور ضمنن میں کیا فرق ہوگا؟ ضمناً کا مطلب ہوتا ہے پیٹ میں لینا، یعنی ایک آپ جو ہے نا کیا ہے ایک چیز آپ ذکر کر دیں، ایک چیز ایسی ذکر کر دیں کہ اس کے اندر اپنا مقصد بیان کر دیں، تو وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کلام کے پیٹ میں ہوتا ہے. بھئی اس کے ضمناً یہ سمجھ میں آ رہا تھا، اس کی باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا، جو ہم کہتے ہیں نا اس کی باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا، اس کو ضمناً کہتے ہیں. جی مطلب ایسا ہے کہ اسم فعل حرف انہوں ڈائریکٹلی لکھے اس کی وضاحت کے ساتھ، مگر انہوں کیا ہے ضمناً میں لے جائے ہاں، مسئلوں. انہوں نے اسم فعل حرف کی تعریف اس طرح کی کہ اس میں اس کے خواص بھی آ گئے، اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی جو آپ یوں کہیں کہ یعنی اس کے خواص ذکر کرنا مقصد تھا نا، اس کے خواص جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی تعریفات میں بھی آ گئے. بس اس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے. ہاں تعریفات کے ساتھ پوری مسئلے لکھ دیے انہوں، مطلب ایک ہاں اسپیسیفک کر کے نہیں لکھے، وہ ٹاپک کو پورا ایک ساتھ ایکجا کر کے لکھ دیے. ہاں تو بھائی اس وجہ سے تو ایسا ہے، ہدایت النحو پہلے پڑھائی جاتی ہے نا. ہدایت النحو کو میں نے کھول کے بیان کیا، اسم فعل حرف کی تعریف کو کھول کے بیان کیا، انہوں نے ضمناً بیان کیا. بھئی ایک چیز ماشاء ہوتی ہے کہ جو ضمناً بیان کی جائے نا، یعنی اشارتاً بیان کی جائے، جس کو آپ یوں کہیں اشارتاً جو بیان کی جاتی ہے وہ تو اس کو سمجھ میں آتی ہے نا کہ جو طالب علم ذہین ہو. جو طالب علم ذہین نہ ہو تو اس کو تو بھئی ایک چیز کھول کھول کے پڑھائی جاتی ہے نا. جی ذوالفقار صاحب. سمجھ گئے. ہاں تو اب جو ہے نا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ترتیب. اب ترتیب کا لغوی معنی، کہتے ہیں ترتیب کا لغوی معنی ہے کسی شے کو بنانا، کسی شے کو بنانا. اور اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ اشیاء متعددہ کو اس طرح کرنا کہ ان پر ایک قسم کا اطلاق کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی، اس پر کیا کیا جا سکے؟ ایک قسم کا اطلاق کیا جا سکے. پھر آگے صاحب الہامیہ نے لکھا کہ یہاں پر یہ جو اعلیٰ ترتیب القافیہ ہے نا، یہ اعلیٰ ترتیب القافیہ یہاں پر اعلیٰ با کے معنی میں، با الساق کے معنی میں. تو اصل عبارت کیا بنے گی؟ اصل عبارت یوں بنے گی جماعت فیہ مہمات النحو جمعا ملتصقا بترتیب القافیۃ. سمجھ میں آئی بات؟ کیا بنے گی عبارت؟ کیا بنے گی؟ جماعت فیہ مہمات النحو جمعا ملتصقا بترتیب القافیۃ، یعنی میں نے جمع کیے اس میں جمع کرنا ایسا کہ جو ترتیب قافیہ کے ساتھ ملصق ہے، جو ترتیب قافیہ کے ساتھ کیا ہے؟ ملصق ہے. میں نے ایسی ترتیب دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر اللہ کس کے معنی میں؟ اللہ کس کے معنی میں؟ با کے معنی میں حضرت، با. با کے معنی میں اللہ یہاں پر. ٹھیک ہے جی. یہاں پر یہ جو آپ کا سبق یہاں پر یہ پورا ہوا.